صحابہ کرام کا عمل بھی کیا ماخذ دین ہے؟ ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں نا، صحابہ کرام کے عمل کی ان کا طرز عمل ماخذ دین ہی ہے، ان کا طرز عمل کا مصدر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اور قرآن ہے۔ رامتی صاحب کے افکار پر تو بڑی تنقید ہوتی ہے، انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ہمارے ازریاب بھائی تو ایک ایسا ماخذ بنائے بیٹھے جو پوری امت میں کسی نے نہیں مانا، صحابہ کا طرز عمل بھی ماخذ دین ہے۔ کیا میں نے ایسا طرز عمل، آپ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے صاحب۔ میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ تمام صحابی ایک نظام کے ارد گرد لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے قتل ہو رہے ہیں اور سرخرو ہو رہے ہیں۔ آپ میرے اس ستون کو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہ رہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس ستون کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بات میں آج یہ کر رہا ہوں کہ آپ بار بار صحابہ کے طرز عمل کو بنیاد بنا کر جو مجھے دعوت دے رہے ہیں تو اس پر سوال کیا کہ طرز عمل تو پیغمبر اسلام کا بیان ہونا چاہیے۔ نہیں، میں اگر پیغمبر کا طرز عمل بیان کروں گا تو آپ پتہ کیا کہیں گے، یہ نبیوں کے لیے آیتیں تھیں، یہ صرف نبی نے کرنا تھا۔ یہ میں گزر چکا ہوں، میں فرائی اسکول آف تھاٹ کے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں۔ آپ جیسے ہی میں آتا ہوں نا اصحاب کے اوپر، تب میں کلوز کرتے ہوئے ایک بات خالی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ساری ڈسکشن میں یہ کہہ رہا تھا کہ نظام کانسٹنٹ ہے، ساری ڈسکشن میں یہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کا طرز عمل حرف آخر نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نظام کانسٹنٹ ہے، آپ کہیں نظام کانسٹنٹ نہیں ہے۔ آپ نظام پہ بحث کرتے تو صحابہ ڈسکس ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کہتے ہیں نظام کانسٹنٹ نہیں ہے، تو میں یہ کہتا کہ پھر یہ صحابہ کو کیا پتا تھا، یہ کیوں نظام پہ قتل ہوتے رہے ہیں، گردنیں اتارتے رہے ہیں ایک دوسرے کی، نظام پہ اتارتے رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ نظام پہ نہیں اتارتے رہے تو ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ صحابی نعوذ باللہ غلط ہے، غلط ہو سکتے ہیں، ہم ان کو کوشچن کر سکتے ہیں، تو میں کہوں گا پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے سوچ کے اوپر آپ کا قرآن میں آیا تھا نا کہ ہم تمہیں تمہارے اماموں سے اٹھائیں گے۔ میں اٹھایا جاؤں گا تو ان اماموں کے نام سے اٹھایا جاؤں گا جن کے نام صحابہ کے ذکر میں آتا ہے، ذیل میں آتا ہے یا اہل بیت میں آتا ہے۔ آپ اٹھائے جائیں گے تو آپ فرائی صاحب کے نام سے اٹھائے جائیں گے۔ آخر میں عرض یہ کر دیتا ہوں، میں نے بار بار یہ کہا کہ آپ خلفائے راشدین کے ان سیاسی اقدامات کا جو فہم بیان کر رہے ہیں، میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں، اس سے اختلاف کر رہا ہوں۔ آپ نظام کو مانتے ہیں کہ خلافت نام کی کوئی چیز ہوئی تھی 30 سال؟ اس سے تو اختلاف کر رہا ہوں کہ آپ نظام کو صحابہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ میرے سوال کا بغیر صحابہ کو ڈسکس کیے جواب دے دیں پلیز، خدا کا واسطہ ہے۔ صحابہ کو مائنس کر کے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ اس سے جواب دینا آپ نے۔ خلافت مانتے ہیں کہ 30 سال رہی؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، کہیں 30 سال خلافت رہی؟ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ وہ 30 سال رہی۔ جی وہ 30 سال اب وہ اس طرح کا جو چیز سسٹم اس خلافت کو کہتے ہیں سسٹم یا نظام، وہ جو 30 سال رہی اس پہ وہ سب متفق تھے کہ رہے گی۔ کس کی رہے گی، کیوں رہے گی، کب رہے گی، یہ الگ بحث ہے۔ رہے گی یہ کانسٹنٹ تھا۔ وہ 30 سال کانسٹنٹ تعبیر ہے قرآن کی، وہ 30 سال تعبیر ہے سنت کی، سیرت کی، نبی کے سکھائے ہوئے علم کی ٹرانسفر 30 سال قائم رہی۔ اس کے بعد ہر کسی نے اپنی سوچی، آپ کی طرح میری طرح۔